سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم ماں اور بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ڈیلیوری کے بعد کس طرح سے بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے، کس طرح مائیں اپنا خیال رکھیں، کیونکہ سارا بوجھ آپ نے اٹھایا ہے۔ 9 مہینے تک آپ ایک مسلسل عمل میں مصروف رہی ہیں اور آپ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل نہیں ہے۔ ابھی آپ کی آئیز کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گردن کا، کبھی کبھی کمر کا اور جسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ہلکی پھلکی آپ کی ورزشیں بتا رہے تھے۔ ایک ورزش ہم آنکھوں کی اور بتا دیں آپ کو کہ جس میں دائیں ہاتھ کی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے، پہلی انگلی جو ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے 8 انچ کے فاصلے پر رکھیں اور انگلی کی سیدھ میں کسی دور کی چیز لیکن ذرا بڑی جسامت کی چیز کو کم از کم 10 فٹ کے فاصلے سے دیکھیں۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا کوئی دروازہ ہو، کوئی کھڑکی ہو، کوئی کیلنڈر آپ کے کمرے میں لگا ہوا ہے، یا کوئی بہت اچھی پھولوں کی تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو آپ دیکھیں۔ پھر ایک سے دوسری طرف 10 دفعہ دیکھیں، پھر 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، پھر دیکھنے کا عمل کم از کم 10 دفعہ دہرائیں۔ یہ ورزش ذرا تیزی سے کریے تاکہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا بالکل دائیں بائیں آگے پیچھے اور دیکھنے کی صحیح پوزیشن میں آ جائیں۔ ہمیں یقین ہے آپ یہ جب ورزشیں کریں گی، ایکسرسائز آئیز کی کریں گی تو بہت جلد جو ہے آپ کی آئیز کا جو تھوڑا سا دکھنا ہوتا ہے یا تھوڑی سی بینائی کی کمی کی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے گردن کی ورزش جو ہوتی ہے، یہ ورزشیں جو ہوتی ہیں گردن کے بھیجے ہوئے پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے ہیں اور درد کمر کو دور کسی علاج کے دوران بھی کی جا سکتی ہیں۔ یہ ورزشیں صبح بستر سے اٹھنے کے بعد کی جاتی ہیں۔ ان ورزشوں میں، ان ایکسرسائز میں 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں۔ دونوں جب آپ بستر سے اٹھیں، اپنا فراغت ہو جائے، آپ کا بچہ بھی آرام سے سو جائے، فیڈ وغیرہ کر لیں، تو اس کے بعد آپ کھڑی ہو جائیں۔ دونوں بازوؤں کو اپنی کمر پر رکھ کر کسی تناؤ کے بغیر کھڑے ہو جائیے۔ جس قدر ممکن ہو کندھے اونچے کر لیجئے۔ اب ان کو زیادہ سے زیادہ اوپر اور نیچے پھر کریں۔ جیسے آپ نے کندھے اچکائے، اوپر کیے، پھر اس کو نیچے کیے، پھر اوپر کیے، پھر اس کو نیچے کیے۔ ان کی حرکت ایسی ہو جیسے آپ انہیں ایک دائرے کی شکل میں حرکت دے رہے ہیں۔ یہ عمل کم از کم 25 دفعہ کریں۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ عمل پھر دہرائیں، لیکن اس دفعہ کندھوں کو دی جانے والی حرکت الٹی ہو، یعنی اب انہیں پیچھے سے اوپر کی طرف اور پھر نیچے لائیں۔ یہ بھی 25 دفعہ کریں۔ اب آپ پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 25 دفعہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کندھوں کو اوپر کریں، پھر نیچے کریں، پھر کھڑے ہو کے آرام سے کندھوں کو اوپر کریں، پھر نیچے کریں، پیچھے کریں، آگے کریں، جیسے گولائی میں ان کو حرکت دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کیجئے، یہ آپ کے جو گردن کے مسلز ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے بہت آپ کو ہیلپ دے گی۔ تھوڑی کو دوسری ورزش کیا ہے کہ تھوڑی کو اپنے سینے کی طرف نیچے جس قدر ممکن ہو جھکائیں، لیکن گردن آپ کی ڈھیلی رہنی چاہیے، اس میں تناؤ نہ آئے۔ اب سر اٹھائیں، جس قدر ممکن ہو پیچھے کی طرف گرائیں، یعنی پیچھے کی طرف لے جائیں آپ اپنی گردن کو، اپنے سر کو، پھر واپس نارمل پوزیشن میں لائیں۔ دائیں بائیں کاندھوں پر جھکائیں۔ یہ عمل کم از کم 20 دفعہ دہرائیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو، تو اگر آپ اس کو لکھتی چلی جائیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی اور آپ ایک چارٹ اپنے سامنے رکھیں گی تو پھر آپ کو آسانی ہوگی اس چیز کو کہ آپ ایکسرسائز کریں تو کون سی ایکسرسائز کب کریں آپ اور یہ کتنی دفعہ کرنی چاہیے، تو آپ کو پتہ ہوگا اور پھر آپ ایسے ہی کریں گے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس طرح سے ان ایکسرسائز کے ذریعے آپ بہت جلدی اپنی نارمل پوزیشن میں آ سکتی ہیں۔ پھر تیسری ایکسرسائز کندھوں کی اور گردن کی ہے کہ اوپر والی جو ہم نے ابھی آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے تو تھوڑی نیچے کی طرف لائیے، یعنی سر آگے کو جھکائیں، پھر گردن کو ایک دائرے میں گردش دینے کے لیے
پہلے دائیں کندھے پر، پیچھے، پھر بائیں کندھے پر، پھر آگے لے کے آئیں، پھر پیچھے لے کے آئیں. پھر اس عمل کو الٹی سمت میں کریں، یعنی سر جھکانے کے بعد پہلے بائیں کاندھے پر جھکائیں، پھر پیچھے لے جائیں، پھر دائیں کاندھے پر جھکائیں، پھر واپس سینے کی طرف لائیں، پھر دائیں پر، پھر بائیں پر، اور اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح سیدھی اور الٹی ورزش تقریباً کم از کم 12 ٹائمز کریں، یعنی کہ 12 مرتبہ کریں. یہ ورزش ڈھیلے ڈھالے انداز میں کریں. یہی بات اس کی افادیت کو ظاہر کرے، یعنی آپ اپنے جو مسلز ہیں ان کو ریلیکس کریں، ان کو ڈھیلا کریں. تو اگر آپ خود اسٹیپ ہو کے اور آپ یہ سوچیں کہ اوہو مجھے ورزش کرنی ہے، مجھے یہ ٹینشن مت لیجیے. بالکل اگر آپ نے ٹینشن دی تو ان ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ریلیکس رہیں، بالکل سکون میں رہیں، ایکسرسائز کیجئے، کھانا صحیح کھائیے، نیند پوری لیجئے، آرام پورا کیجئے، اپنے بچے کو بھی خوش رکھیے، آپ خود بھی خوش رہیں، ذہنی طور پہ سکون لیجئے آپ. تو آپ دیکھیے گا آپ کتنی جلدی نارمل پوزیشن میں آ جاتے ہیں.